کہ اگر جنگ اتنی تباہ کن ہے تو پھر دنیا میں جنگیں ہوتی کیوں ہیں؟ جب ہم ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر نیوز دیکھتے ہیں، ہمیں بمبارڈمنٹ نظر آتی ہے۔ بیشتر جنگوں کے پیچھے پاور، اسٹریٹجی اور اکنامکس یعنی معاشیات اور معیشت انوالو ہوتی ہے۔ دنیا کی جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، وار انڈسٹری بھی ان میں سے ایک ہے۔ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگ انفارمیشن اور نیریٹو کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ کیا جنگ کا اصل بوجھ پولیٹیشین اٹھاتے ہیں؟ نہیں، جنگ کا اصل بوجھ عام شہری اٹھاتے ہیں۔ ہیڈ لائنز پر یقین مت کریں، بلکہ ہیڈ لائنز کے پیچھے جو اصل حقائق چھپے ہوتے ہیں ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ سوچیں، جب بھی دنیا میں جنگ ہوتی ہے، شہر تباہ ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، سہاگنوں کے سہاگ اجڑتے ہیں، بہنوں کے بھائی شہید ہوتے ہیں، ماؤں کے جوان بچے گولہ و بارود کی نظر ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر جنگ اتنی تباہ کن ہے تو پھر دنیا میں جنگیں ہوتی کیوں ہیں؟ کیا صرف ایموشنز کی بنیاد پہ جنگ ہوتی ہے؟ کیا صرف نفرت کی بنیاد پہ جنگ ہوتی ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کو پوری مکمل تصویر کو سمجھنے کے لیے ویلاگ کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے۔ جب ہم ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر نیوز دیکھتے ہیں، ہمیں بمبارڈمنٹ نظر آتی ہے، ہمیں سنسنی خیز ہیڈ لائنز نظر آتی ہیں۔ مگر ہر جنگ کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ ایک چہرہ وہ جو ہمیں ظاہراً نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک چہرہ وہ جو اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور وہ چہرہ یہ ہے کہ ہر جنگ صرف ایموشنز کی بنیاد کے اوپر نہیں چل رہی ہوتی، بیشتر جنگوں کے پیچھے پاور، اسٹریٹجی اور اکنامکس یعنی معاشیات اور معیشت انوالو ہوتی ہے۔ ایک حقیقت جو بہت کم ڈسکس ہوتی ہے وہ یہ کہ جنگ صرف تباہی نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ جی، یہ ایک وار انڈسٹری ہے۔ دنیا کی جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، وار انڈسٹری بھی ان میں سے ایک ہے۔ کیوں؟ میزائل بنتے ہیں، ٹینک بنتے ہیں، فائٹر جیٹ بنتے ہیں، اور ہر نئے کانفلکٹ اور جنگ کی صورت میں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی جنگ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہ کسی بھی خطے میں جب ٹینشن بڑھتی ہے، جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو وار انڈسٹری کا بزنس بڑھ جاتا ہے، جس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں بہت سی جنگیں آئیڈیالوجیز کی وجہ سے نہیں، ایموشنز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اکانومی کی وجہ سے اور پاور کی وجہ سے لڑی جاتی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگ انفارمیشن اور نیریٹو کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ میڈیا فریمنگ کرتا ہے، میڈیا ایک خاص اینگل سے آپ تک خبر پہنچاتا ہے، آپ تک فوٹیج پہنچاتا ہے، ایک خاص طریقے سے ایک خاص اینگل دے کر خبر کی ہیڈ لائن بنائی جاتی ہے، ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر پھر پبلک جو ہے وہ یقین کرنے لگتے ہیں، عوام یقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج نہیں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں جب جب جنگیں ہوئی ہیں تو جہاں پر میدانوں میں فتح حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہیں انسانی ذہنوں کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور انسانی ذہن فتح ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے۔ میڈیا میں دی جانے والی جو سٹوریز میڈیا میں دی جاتی ہیں، جو امیجز دیے جاتے ہیں، جو فوٹیجز چلائی جاتی ہیں، وہ ایز اٹ از نہیں چلائی جاتی، ان کو
اینگل دیا جاتا ہے، اس میں سے اپنی پسند کے میننگز نکالے جاتے ہیں، اس میں سے جو میسج لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے، یا اس میں سے مینوفیکچر کر کے مینوفیکچرنگ کے ذریعے اس میں سے جو اینگل نکالا جاتا ہے وہ نکالا جاتا ہے جو آپ کے ملک کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی میڈیا پر خبر دیکھیں، آپ جب بھی سوشل میڈیا پر ریل دیکھیں، یا آپ تک جب بھی سنسنی خیز قسم کی ہیڈ لائن پہنچے تو اسے ایز اٹ از مت لیں، بلکہ اس کے پیچھے جو اصل حقائق ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ میڈیا کی ہیڈ لائنز میں، فوٹیجز میں، سوشل میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے وہ مکمل سچ نہیں ہوتا، وہ مینوفیکچرنگ وہ سچ مینوفیکچر کیا جاتا ہے، وہ سچ بنایا جاتا ہے، وہ سچ ویسا کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک خاص نیریٹو کو، ایک خاص اوپینین کو سپورٹ ملے اور لوگوں کے ہاں اس کی ایکسیپٹنس بڑھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جنگ کا اصل بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ کیا جنگ کا اصل بوجھ پاورفل ایلیٹ اٹھاتی ہے؟ کیا جنگ کا اصل بوجھ پولیٹیشین اٹھاتے ہیں؟ نہیں، جنگ کا اصل بوجھ عام شہری اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، فیصلے اقتدار کے بند ایوانوں میں ہوتے ہیں، مگر ان کی قیمت عام عوام چکاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں جب بھی کانفلکٹ ہو، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن سے یہ سوچیں کہ اس سچویشن کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے۔ میڈیا کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ پولیٹیشنز کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ بزنس کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جب آپ ان تمام پہلوؤں پر سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا پرسپیکٹو مکمل تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے ٹریجڈی ہے۔ کبھی ہیڈ لائنز پر یقین مت کریں، بلکہ ہیڈ لائنز کے پیچھے جو اصل حقائق چھپے ہوتے ہیں ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ بھی آج کی اس گفتگو کے تناظر میں مجھے کامنٹ سیکشن میں یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک جنگ کا اصل فائدہ کسے ہوتا ہے، اور آپ آخر میں ساحر لدھیانوی کی ایک نظم خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پہ گریں یا سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں یا اوروں کے، زیست فاقوں سے تلملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو یا ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ مسئلوں کا حل کیا دے گی؟